أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، میرے اپنے دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آپ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں، اور کچھ ایسی باتیں جو یہاں منبر سے بیان ہونی چاہیے. انجمن پنجتنی کے زیر اہتمام ہونے والے خمسے کی آج کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ضروری تھی، وہ پڑھی گئی ہیں. اور آج بھی کچھ حوالے سے کچھ گفتگو ہے، کچھ کجمج بیانی ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے سے جملے ہیں جو آپ کی والدہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں. الحمدللہ یہ مجالس کا فیض ہے، یہ ذکر امام مظلوم کربلا کا کرم ہے. یہ جو ہم بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک فرش عزائے حسین پر بیٹھتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ان پڑھ ہو، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہمارے یہاں جاہل ہو. الحمدللہ اس فرش عزا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دین اسلام شریعت کی وہ تمام باتیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری تھیں، الحمدللہ آپ کوشش کرتے ہیں جاننے کی. اور اس منبر پر بیٹھنے والے کے لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو بیان کرے کہ جو ہماری قوم کے لیے واقعاً ضروری ہو. ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے نوجوانوں کے لیے اور مجلس کی ابتدا بھی ہو جائے. اگر آپ کے سینے میں اللہ نہ کرے کسی کے سینے میں درد ہوا تو وہ کہاں جائے گا دکھانے کے لیے؟ جو اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس جائے گا دکھانے کے لیے. اب جب جائے گا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تو پہلے پتہ کرے گا کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر کون ہے. پتہ کس سے کرے گا؟ اپنے لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے سینے میں درد ہے، اچھا ڈاکٹر کون ہے. بہرحال ہوتے اتفاق ایسا ہے کہ کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ میں 3-4 نام نہیں جانتا ہوں، اور آج میرا دن بھر گزر گیا تو میں الحمدللہ 8-9 نام جان گیا ہوں. صلوات بر محمد اسی صلوات جو نا پڑھ بھیا اللہ. ہمیں لگانا ہے کہ سینے کا اچھا ڈاکٹر کون ہے. بہرحال ہم نے دوستوں سے پوچھا، عزیزوں سے پوچھا، رشتہ داروں سے پوچھا اچھا سینے کا ڈاکٹر کون ہے.
انہوں نے کہا آپ لکھنؤ چلے جائیے، لکھنؤ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہے، بھائی جس کو دیکھ لیا وہ شفا یاب ہو گیا۔ بہرحال ہوتے ہوتے ہم اس ڈاکٹر کے پاس پہنچے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہمیں، چونکہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ایئر کنڈیشن ہال تھا، ایئر کنڈیشن روم تھا، ڈاکٹر صاحب ابھی نظر نہیں آ رہے، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، تو پہلے نمبر لکھوانا پڑے گا، پیسہ پہلے دینا پڑے گا۔ کاش کی یہ جملہ آپ کے سامنے آگے تک پہنچ گیا ہوگا۔ پیسہ پہلے دینا پڑے گا اور نمبر بعد میں لگانا پڑے گا۔ ہم نے پیسہ دے دیا، نمبر لگا لیا، اب ہم بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، جہاں جسم کا علاج کرانا ہو وہاں تو گھنٹوں انتظار ہو سکتا ہے، اور جہاں روح کا علاج کرانا ہو روح کا علاج کرانا ہو وہاں تھوڑی دیر کے لیے انتظار نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہمارے یہاں، ہماری قوم میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں عالم دین 10 منٹ لیٹ ہو جائے، 20 منٹ لیٹ ہو جائے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو تیوریوں پہ پل آ جاتے ہیں، یہ کیا وقت پر نہیں آئے؟ کمال ہے، اپنے جسم کا علاج کرانا تھا تو بیٹھے رہے، اپنے جسم کا علاج کرانا تھا تو بیٹھے رہے، اور جہاں روح کا معاملہ آیا وہاں تیوریوں پہ بل پڑنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، جو فرمائی آخرت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ لیجئے میں اپنی مثال سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے چیسٹ میں پین ہوا اور ہم اچھے ڈاکٹر کا پتہ کر کے ڈاکٹر کے پاس پیسہ ویسہ دے کر لائن میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے ہم کو کیبن کے اندر بلایا، کہا اچھا یہ بتائیے کہاں درد ہے؟ ہم نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہاں پر ہمارے درد ہو رہا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ ہم کو دیکھا، ایک مرتبہ ہمارے سینے کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ لیجئے پرچے پر کچھ دوائیں لکھ دیتا ہوں، جائیے جا کر دوا لے لیجئے، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ بہرحال پیسہ تو جمع کر ہی چکے تھے، ڈاکٹر کو تو دکھا ہی چکے تھے، توجہ فرمائیے گا، ڈاکٹر کو تو دکھا ہی چکے تھے، پیسہ تو جمع کر ہی چکے تھے، اب نکلے باہر تو چہرہ جھکا ہوا ہے، پیشانی پر جو ہے وہ پسینے کی بوند جو ہے نمودار ہے۔ اب جنہوں نے کہہ کے بھیجا تھا بہت اچھا ہے، ان کے پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ دکھایا ڈاکٹر کو، دوا لی، کہا میں کس ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا، میں کس ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم کو لٹایا نہیں، سینے پہ آلہ رکھا نہیں، نفس کو ہماری پکڑا نہیں۔ کمال کی بات ہے، اگر ایک ڈاکٹر نفس کو نہ پکڑے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر خراب ہے، تو پھر منبر پر بیٹھنے والا عالم اگر قوم کی نفس نہ پکڑے، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، جب وہ پکڑے گا ڈاکٹر تو آپ کو کہے گا یہ منع اور یہ منع نہیں ہے، اس سے آپ پرہیز کیجئے اور آپ اس کو جم کر کھائیے، آپ اس کو بالکل مت کھائیے، اور اس کو اگر تھوڑا سا لے سکتے ہو تو لیجئے۔ تو ڈاکٹر بھی روک ٹوک کرتا ہے، ارے توجہ فرمائیے، ڈاکٹر بھی روک ٹوک کرتا ہے، مطلب یہ طے ہے کیا کہ میں پوری میڈیس پڑھا کے ڈاکٹر بھی روک ٹوک کرتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اتنے بجے سو جانا ہے، اتنے بجے اٹھ جانا ہے، اتنی دیر واک کرنا ہے، اتنی دیر آرام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جسم کے علاج کے لیے روک ٹوک بھی قبول ہے۔ اب اگر منبر پر بیٹھ کر کوئی عالم دین، کوئی مقرر، کوئی ذاکر، کوئی خطیب قوم کے روک ٹوک والے معاملات کو پیش کر دے کہ پبجی مت چلاؤ، واٹس ایپ نہ یوز کرو، فیس بک نہ چلاؤ، تو لگتا ہے یہ مولانا پسند نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روک ٹوک کر رہا ہے۔ ارے آج تو مولانا روک رہا ہے، کل جب مولا آئیں گے
جیسے آج کہا جاتا ہے ہمیں مولانا پسند نہیں ہے، کون ہے انجمن کا سیکریٹری؟ بدل دو مولانا، اگلے سال اس کو نہیں بلانا۔ تو جیسے مولانا کو روکتے ہیں، اگر اسی طریقے کی طبیعت رہی تو کہیں نعوذ باللہ خاتم بلغن یہ نہ ہو جائے کہ مولا کو روک دو۔ اور یہ یاد رکھو، وہ رکنے سے رکیں گے نہیں، وہ اگر رکے تو پھر تلوار چلے گی۔ پیش کروں گا۔ آج چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے سماج میں اور سوسائٹی میں بالخصوص امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں، محمد رسول اللہ کہنے والوں میں ایک جو سب سے بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے، اگر اس کی طرف میں نے کہا کہ میں اپنی مجلس میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی بات کنٹروورشل نہ ہو، چاہے سننے والے فقط اپنے ہوں، چاہے سننے والے خیر کا مجمع، کوئی کنٹروورشل کی بات نہیں۔ وہ پوائنٹ جو سب کے یہاں ایک مسئلے کا سبب بنا ہوا ہے، اور وہ ہے بیٹیوں کے حقوق۔ واہ 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 واہ، وہ مسئلہ ہے نوجوان سنیں، وہ مسئلہ ہے بیٹیوں کے حقوق۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ مذہب ہے، یہ ریلیجن ہے۔ اس نے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس نے کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں، اس نے چلنے پھرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس نے گفتگو کے آداب سکھائے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رشتوں کی طرف آپ کو متوجہ نہ کرے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر بھائیوں کا حق نہ بتایا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر بہن کا حق نہ بتایا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر دین اسلام میں بیٹیوں کے حقوق کو نہ بتایا جائے؟ اور آج سب سے زیادہ جو حق مارا جا رہا ہے وہ بیٹی کا ہے، وہ بیٹی کا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے درمیان جو بیٹیوں کے حق کو ادا کرتے ہیں؟ بڑا سناٹا ہے۔ صلوات پر محمد اللہ اپنی بات کو، مجھے پتا ہے کہ میں نے جس بات سے شروع کیا ہے اپنی چیز کو، وہ ہے قیادت، پھر ہے حمایت اور پھر ہے دولت۔ مجھے اس پر بھی کہیں نہ کہیں بات کرنی تھی آپ سے، مگر عنوان گفتگو کے طور پر چونکہ سلگتے ہوئے مسائل ایسے ہیں، جہاں سے دھواں نکل رہا ہے وہ مسائل ایسے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چنگاری کل کو آگ میں بدلنے والی ہے اس پر پہلے سے ہی پانی ڈال دیا جائے تاکہ آخرت ہماری آسان ہو جائے۔ آخرت ہماری، یہ مجلس میں کیوں بیٹھے؟ تاکہ آخرت میں حسین کا سامنا ہو سکے۔ یہ مجلس میں کیوں بیٹھے؟ تاکہ شفاعت سرکار ابوالفضل اور سرکار امام حسین ہمیں نصیب ہو سکے۔ شفاعت کب نصیب ہوگی؟ جب حقوق کی ادائیگی ہوگی، حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ بیٹیوں کا مسئلہ، بیٹیوں کے حقوق کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، ہم اپنے دوست، اپنے احباب سے اگر سوال کریں، فلاں پر لعنت، بے شمار کہنے کا تو آپ کا حق بنتا تھا، بے شمار، فلاں پر لعنت، بے شمار، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت۔ ان کا اول قصور کیا ہے کہ جو ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے؟ تو آپ سب پلٹ کر یہ کہیں گے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کا حق نہیں دیا۔ سب کا ایک رپلائی، ایک جواب، انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں دیا۔ تو اگر انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں دیا اور آج تک قابل لعنت ہے، تو پھر جس نے اپنی بیٹی کو حق نہیں دیا، مسترد
جواب دینا بہت مشکل ہوگا. جس نے اپنی اور جب پہنچیں گے میدان محشر, یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, اے حلال مشکلات ہم آپ کے ماننے والے ہیں, اے شہزادی ہم آپ کے در پر سر تعظیم جھکانے والے ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے. اچھا تو تم ہی تھے جو یہ بولا کرتے تھے رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں ملا, رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں ملا, رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں ملا. ارے جب تم نے اپنی بیٹی کو حق نہ دیا تو کس منہ سے میری بیٹی کا حق یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ مذہب ہے, یہ شریعت ہے. سب کے لیے برابر کے قانون رکھے گئے اور عدالت الہیہ ہے. اور اگر یہ آواز میری بہن اور بیٹیوں تک اور بچیوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ اس بات کے لیے آمادہ رہے کہ اگر ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو پھر شرعی اعتبار سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کی بھی بات ہوگی. صلوات آپ یقین کریں, آپ کو امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرح شریف کی بارگاہ میں حضوری دینی ہے, ان کی بارگاہ میں سلامی دینی ہے, اس سر کو جھکانا ہے, اس سر کو سرے مخلوق کے لیے بندے کا جو سر ہے یہ ان کے در پر جھکنا ہی جھکنا ہے, اس لیے کہ جو جھکے گا وہی عظمت پائے گا. واہ بھائی واہ. جو نہ جھکے گا اسے عظمت ملنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں, لٹک رکھنے والے آندھیوں اور طوفان کا بھی مقابلہ کر لیتے ہیں. لہذا آپ کو جھکنا پڑے گا. جب وہاں پر جائیں گے, جب امام سے ملاقات ہوگی, ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو اپنے اماں ابا کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بڑوں کو تو صبح میں اٹھ کر سلام کرتے ہیں, مگر دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کیا اپنے وقت کے امام کو بھی آپ سلام کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ درس کربلا ہے جو ممبر سے دیا جا رہا ہے, یہ درس کربلا ہے. کربلا انقلاب چاہتی ہے, کربلا تبدیلی چاہتی ہے. کربلا نے آپ کے معیار کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ فقط حق سننا پسند کرتے ہیں, باطل آپ کو برداشت نہیں ہے. نہیں میں کچھ کہہ دیا, اللہ جانے آپ کا ہے. کربلا نے آپ کے معیار کو اتنا بلند کر دیا ہے, اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ باطل ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سن سکتے. مولانا صاحب کی 99 باتیں جو بالکل پرفیکٹ اور صحیح تھی وہ ایکسپٹ ہے, اور اگر 1% کے لیے بھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو گیا تو وہ ایکسپٹ. اور بولے نا شرمانے کی ضرورت کیا ہے, وہ ایکسپٹ نہیں ہوتی. چلیے میں کہتا ہوں آپ سے, دیکھتے ہیں آپ قبول کرتے ہیں. میں نے جتنی بھی باتیں آج چوکی ہے مجلس سے جتنی بھی باتیں پڑھی سب آپ قبول کر لیجئے. میں یہاں ممبر سے اعلان کرتا ہوں کل سے صبح کی 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ہاں یہ سر یوں کا ہلائیے, اس لیے کہ ہمارے عبادت میں یوں کرنے پر سب باطل ہو جاتا ہے. ہاں سمجھے آپ میری بات, ٹھیک ہے. میں نے کہا کل سے آپ کو صبح کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی ہے. بولیے کتنے لوگ مانیں گے؟ کمال ہے. یہ اس معیار تک آپ کو کس نے پہنچایا؟ اور یہی تو کربلا ہے, یہی کربلا ہے. 61 ہجری سے پہلے 2 کی 4 بڑھائی گئی. چیزیں ہیں جو اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کو ضرور بتائیں. ایک ہے محرم, ایک ہے نامحرم. محرم وہ ہے کہ جس کے سامنے پردے کی ضرورت نہیں, تہذیب میں ضرور رکھا جائے. تہذیب میں اچھے گھرانوں کی جو بچیاں ہوتی ہیں جب ان کا باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے پلو کو سنبھالتی ہے کہ میرا باپ آ گیا. یہ اچھے گھرانے کی بات
ارے بولے نا جو نامحرم ہو. آپ جتنے بھائی لوگ ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بمبئی والا بھائی نہیں, رشتے والا بھائی. صلوات بر محمد والے. یہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو بہنوں کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے بھائی والا, آپ اس فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر یہ وعدہ کیجئے کہ ہم اپنی بہنوں کو تلقین کریں گے کہ وہ نامحرم کے سامنے جب بھی جائے. دیکھیے, بازار جانے سے نہیں روکا, یونیورسٹی جانے سے نہیں روکا, کالج جانے سے نہیں روکا. ارے توجہ نہیں فرما رہے آپ, کہیں اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے. اگر اسلام نے آپ کو روکا ہوتا باہر نکلنے سے, کام کرنے سے, کاروبار کرنے سے, تو تاریخ اسلام کی سب سے دولت مند عورت خدیجہ. اس کا مطلب یہ ہے, تو نوجوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بہنوں کو بتائیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے. بعض دفعہ بعض علاقوں میں جب جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف مولوی ہی مرد ہے. صلوات بر محمد والے. پردہ اسی سے ہوتا ہے. صلوات بر محمد والے. اور ایسا نہیں ہے, اب سن لیجیے, یہاں تک بات آ گئی ہے. میری ماں اور بہنیں یقیناً میری باتوں کا خیال کریں گی. آج جب ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات بھی ہوگی. اور حجاب ان کا حق ہے, حجاب ان کا حق ہے, بری نگاہوں سے بچنے کا حق, غلاظت اور کثافتوں سے بچنے کا حق. ذرا توجہ فرمائیے, ہے نا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی پر حجاب ہے. اب دیکھیے, جس کا رخ تھوڑا سا بدلا ہے. ہاں کمال ہے. یہ سکھایا کس نے آپ کو؟ اسی فرش عزائے حسین نے. توجہ ہے آپ کی. صرف ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے ہی حجاب ہے, بچیوں کے لیے ہی حجاب ہے, خواتین کے لیے ہی حجاب ہے. نا وہ کرے, ان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے کردار کو پروردگار بلند مقام عطا کرتا ہے. ارے بولے خدا کے لیے, یہ وہ حق ہے جس پر یہاں نہ بولیں گے تو وہاں بولنا پڑے گا. سمجھے آپ؟ صلوات بر محمد والے. اس مجلس میں آئی ہے اور یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یونیورسٹی ہے, تو آج کا یہ درس ہے کہ وہ اپنے حجاب کا خیال رکھیں. امپورٹنٹ میسج, اپنے حجاب کا, اپنے حجاب کا. اور بھائیوں سے, دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو تلقین حجاب کریں, انہیں بتائیں کہ چچازاد بھائی نامحرم ہے, ماموزاد بھائی نامحرم ہے, خالازاد بھائی, ارے کیا سن رہے آپ, یہ نامحرم ہے. جیسے محلے کے آوارہ لوگوں سے پردہ ضروری ہے, ویسے ہی رشتوں کی اس تحریر پر بھی حجاب ہے. اب مسئلہ آ گیا. ایک طرف یہ حکم ہے کہ آپ حجاب میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں. تاریخ مباہلہ گواہ ہے کہ جو سب سے زیادہ حجاب والی تھی وہ باپ کے نقش قدم پا چلتی رہی. باپ کے نقش قدم پا چلی, حجاب کے ساتھ میدان مباہلہ کو جیت کے گھر تک, اپنے حق کے لیے, باغ فنا کے لیے, اپنے گھر سے باہر خدا کے لیے. توجہ فرما, جس کو سورج نے کبھی نہیں دیکھا, جس پر چاند نے کبھی سایہ نہیں کیا, ایسی بیوی بھی ضرورت پڑی باہر نکلی. توجہ, کیا وقت عورت پر پڑتا ہے. ایک جملے کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں, پھر جو بیٹی کا حق ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے مجلس کو کہیں نہ کہیں کوشش کروں گا کہ مکمل کر دوں. صلوات بر محمد والے. گرتے ہوئے پسینے کا یہی سلا ہے جو آپ نے دیا ہے مجھے. مسئلہ کہاں تک پہنچا؟
یہ جو باہر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو سہارا لے کر بزرگ بیٹھے ہوئے دیواروں کا، اللہ انہیں زندگی میں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑنے دے۔ توجہ فرمائیے، یہ دعا ہے بارگاہ خدا بندی میں، پروردگارا ان کو کبھی کسی خیر کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان سب سے دعا چاہتا ہوں ایک جملے کے لیے، صرف عورت کے لیے حجاب ہے؟ بولو بیٹا، عورت کے لیے حجاب؟ نہ نہ، آپ کے لیے بھی حجاب ہے۔ آپ کا حجاب کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو، کبھی کبھی نوجوان دوستوں سے کچھ مسئلہ وغیرہ بتایا جاتا ہے تو وہ دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال شریعت نے کہا جب آپ بازار میں جا رہے ہیں، سوق میں جا رہے ہیں، کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور کوئی بے حجاب آپ کے سامنے آ جائے تو پہلی نظر اگر کسی بے حجاب پہ پڑ جائے تو آپ کو اس کی اجازت ہے، مگر آپ اپنی نگاہوں کو۔ تو ایک ہمارا دوست کہا پہلی ہی نظر میں اگر گھر تک چھوڑ کے آئے تو یہ تمسخر ہے، یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہوا۔ ایسا سوال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ خدا کے لیے بیدار ہو۔ تو پہلی نظر کیا ہے؟ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، پھر اس کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پردہ فقط عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے بھی ہے۔ پردہ فقط عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی نامحرم تمہارے سامنے آ جائے تو تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ مطلب کہنے کا کیا ہوا؟ یعنی اگر زمانے کی خواتین زلیخا بننے کی کوشش کرے تو تم اپنے دور کے یوسف تو کمال پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تمہاری رگوں میں سما چکا ہے، دین اور شریعت تمہارے وجود میں اتر چکی ہے۔ تب پتا چلے گا کہ تم واقعا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی جان ولی اللہ والے ہو، تم کربلا والے ہو، تم حسین والے ہو، تم مولا سجاد کے جانے والے ہو، تم مولا باقر سے عقیدت رکھنے والے ہو۔ تمہیں علم ان جگہ سے ملا ہے جسے کہا ہی ثابت کرو۔ کیا بات ہے! آئیے اس منزل تک لے کر آتا ہوں۔ بیٹیوں کے حقوق، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ میری بات اور واضح ہو جائے، اور واضح۔ ایک میں نے مثال دی تھی ہائی اسکول والی، آپ کے سامنے یاد ہے نا؟ ارے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولے یاد ہے؟ ٹھیک ہے، ہائی اسکول والی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں ہائی اسکول والی، سنیے۔ ہائی اسکول میں کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ 6 سبجیکٹ۔ اب یہ جو 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں ہائی اسکول میں، اگر کسی کا 33 نمبر آ جائے، کیا سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ ہاں سمجھدار تو ہیں۔ سب کا ہر سبجیکٹ میں 33 نمبر آ جائے تو لڑکا پاس کی فیل؟ 5 سبجیکٹ ایسا ہے جس میں 98 95 92 90 اور ایک سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس میں 15۔ ایک جگہ 33 آیا وہ پاس۔ ارے حساب آپ ہی کو کرنا ہے، مجھے نہیں۔ ایک جگہ 33 آیا اور لڑکا پاس۔
ایک جگہ 90, 92, 93, 98 5 سبجیکٹ میں آیا اور ایک سبجیکٹ میں فقط 15 آ گیا. پاس یا فیل؟ فیل. یہ آپ دے رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل ہے, یعنی سارے سبجیکٹس میں پوزیشن اے اور ایک سبجیکٹ میں وہ فیل ہو گیا ہے. یہی بتانا چاہتا ہوں مجمع کو کہ بھلے اعمال تھوڑے تھوڑے ہوں مگر پاسنگ لیول کے ہوں. نماز کیا ہے؟ پرسنٹیج پورے, روزے کے پرسنٹیج پورے, حج بھی ہم نے کر لیا, کربلا والوں کو بھی ہم پورا کا پورا 99% جاتے ہیں, مگر والدین کی اطاعت میں فیل ہو گئے. رشتے کے بیٹی کو حق دے رہے ہیں. یہ گھڑی چل رہی ہے, نہیں سمجھے بات؟ صلوات تو ایک مسئلہ ہے, اگر بیٹی کا حق نہیں دیا تو پتہ چلا نمازیں پوری ہم نے پڑھی, روزے پورے رکھے ہم نے, حج جو ہے ہم نے برابر وقت سے کر لیا, سارے امور کو انجام دے دیا, عزاداری میں آگے آگے رہے, سب کچھ. ایک معاملہ بیٹی کا حق اگر ادا نہ ہوا اور کہیں ہم پھنس گئے تو دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. حق کیا ہے؟ آئیے قرآن کے پاس ترجمہ آیت کا. بیٹے کے لیے دوہرا, لڑکی کے لیے اکہرا. جانتے تو ہیں, لڑکے کے لیے دوہرا, لڑکی کے لیے اکہرا, یعنی لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا سنگل. بچے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں سب سمجھے نا, لڑکے کا ڈبل اور لڑکیاں کا سنگل. ٹھیک. چلیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو, ایک واقعہ سناتا ہوں. مولا کائنات حضرت علی کے مولا کائنات کے پاس دو خواتین لڑتی ہوئی آئیں اور دونوں کو اس بات پر اتفاق تھا کہ لڑکا میرا. دونوں لڑت جھگڑت مارت پیٹت جو کہہ لیجیے کتنے الفاظ ہیں, وہ اپنے حساب سے مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کیا کہا, یہ جو لڑکا ابھی نو مولود ہے, جو بچہ پیدا ہوا ہے, یہ ہمارا, وہ کہے کہ ہمارا, وہ کہے ہمارا. اب ہوا معاملہ ٹف تگڑا, نہیں کہتے والا واقعہ نہ ہے. ہاں صلوات محمد فیصلہ کر دے, آپ خلیفہ وقت ہیں, آپ بتائیں, انصاف کریں. وہ بھی کہہ رہی ہے میرا بیٹا اور وہ بھی کہہ رہی ہے میرا بیٹا. علی نے کہا میں جانتا ہوں بیٹا کس کا ہے, ارے جس کی تلوار نسلوں کو دیکھے, جس کی تلوار نسلوں کو دیکھے, کیا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا؟ مگر لوگوں کو میسج دینا ہے, لوگوں کو پیغام دینا ہے. اب پیغام کیسے دے رہے ہیں علی؟ کوفے والے دھیرے دھیرے اکٹھا ہو رہے ہیں. دیکھیں آج علی کیسے فیصلہ کریں گے. ابھی کوفے والوں کو کون بتائے کہ آپ جو
فیصلہ ہوگا وہ ید اللہ کے ذریعے سے ہوگا، عین اللہ کے سامنے ہوگا۔ اب فیصلہ کس کے سامنے ہوگا؟ عین اللہ کے سامنے ہوگا، ید اللہ کرنے والا ہے فیصلہ۔ لہذا کوفے کے لوگ اکٹھا ہو گئے، علی نے کہا آخری مرتبہ پوچھتا ہوں طے کر لو کس کا بیٹا ہے، مگر دونوں بضد رہی، دونوں کہتی رہی میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی بیٹا ہے۔ علی نے کہا ایک دایا کو بلاؤ، جب دایا آ گئی کہا ان دونوں کو الگ الگ کمرے میں لے کر جاؤ، اور جب وہ دونوں عورتیں الگ الگ کمرے میں چلی گئی، علی نے دایا کو بلایا، دو صرف کو دیا، دو برتن کو دیا، دو کٹورے کو دیا، دو پیالے کو دیا دایا کے ہاتھ میں، کہا اس سے بھی خوراک لے لے بچے کی، اس سے بھی خوراک لے لے بچے کی۔ اب جب دونوں صرف، دونوں برتن، دونوں پیالے، دونوں کٹوروں میں وہ شیر مادر آ گیا، بچے کی خوراک آ گئی، علی نے اس کو ترازو پر رکھا، جو بھاری تھا اسے اشارہ کیا کہ بچہ تیرا ہے۔ کوفے والوں نے اعتراض کیا یا علی یہ کیسے فیصلہ کر دیا؟ کہا اٹھا کے قرآن دے، لڑکے کا دورہ خوراک میں بھی انصاف، لڑکے کا ڈبل تو پھر خوراک میں بھی پروردگار نے اسے ڈبل رکھا۔ توجہ، خوراک میں بھی۔ آپ دیکھیں جانور آپ بھینس کو دیکھیے جانور ہے، گائے کو دیکھیے جانور ہے، بکری کو دیکھیے جانور ہے، اور تینوں کا دودھ اگر دیکھیے تو تینوں میں فرق ہے۔ ارے ذرا توجہ، یہ قدرت ہے، تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتی ہے، تم یہ سر کرو ہٹائے نہ کرو۔ توجہ فرمائیے، بہرحال مسئلہ ہے بیٹیوں کے حقوق۔ اب جب یہ بات پڑھی جاتی ہے کہ لڑکی کا سنگل، لڑکے کا دیکھو بھیا ادھر، لڑکی کا سنگل، لڑکے کا ڈبل۔ مولانا ہم لوگ تو اپنے اپنے حساب سے دے ہی چکے ہیں، کیسے دے چکے ہیں؟ جہیز دیا تو ہے، پوری دنیا جانتی ہے ہم سے زیادہ، پوری دنیا جانتی ہے ہم سے زیادہ جہیز کسی نے نہیں دیا۔ سنیے جملہ، یہ جہیز تم نے دیا ہے سماج اور معاشرے میں اپنی کالر کو ٹائٹ کرنے کے لیے، تم نے حق نہیں دیا۔ یہ سماج اور سوسائٹی میں رسم کی ادائیگی کے لیے، اپنی کالر کو ٹائٹ کرنے کے لیے دیا ہے، حق نہیں دیا۔ قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے یہ جہیز رسم ہے، حق نہیں۔ اپنی بیٹی کو ضروریات زندگی کے کچھ سامان اگر تم نے مہیا کرا دیے تو کیا احسان کر دیا؟ دیکھا بڑا مجمع خاموش ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم نے، کیا کرتے ہیں ہم نے؟ کربلا انقلاب ہے، کربلا تبدیلی ہے، فرش عذاب و میسج ہے، پیغام کربلا یہاں سے حقوق ادا کیجیے بیٹیوں کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سبجیکٹ پہ فیل ہو جانے کی وجہ سے مارک شیٹ ہاتھ میں نہ آئے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، میں ایک منزل تک لے کے چلتا ہوں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ جہیز دیا۔ آپ چلیے آ ہی گئی یہ بات تو سن لیجیے، وقت تو نہیں رہا ہوں آپ کا، ابھی 40 منٹ ہوئے ہیں۔ 4 منٹ ہم نے جہیز دیا۔ سنیے، جہیز دیا۔ اب یہ والی بھی بات پڑھنا بہت ضروری ہے آج کے سماج میں۔ جب یہ کورونا آیا نیا کورونا، سمجھا، اے بھیا لڑکے کی شادی پڑی ہے، لاک ڈاؤن ہے تو کیسے جائیں؟ اے بھیا ایسا مسئلہ ہو گیا گورنمنٹ نکلنے نہیں دے رہی ہے، کیا کریں؟ اب نہ شادی کا منڈپ ہے نہ بارات کی بہار،
سے سب کرنے لگے، خدا کے خوف سے، خدا کے خوف سے یہ عصر حاضر. یہ دیکھیے ایک بات سن لیجیے، اگلے سال آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. جو بات ہوگی حق سچ صحیح وہ پڑھی جائے گی. جسے پسند نہ آئے اس کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنے جاتا کہ آپ مجھے پسند کیجئے اور چلیے سنیے مجلس. جسے ثواب چاہیے وہ آئے، جسے حق چاہیے وہ سنے. محمد توجہ صاحب، ہمارے یہاں جب رشتے طے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں. میں لاؤں گا آپ کو. اور ایک سید ایک نظام عدالت کے ساتھ خدا نے اپنی مخلوقات پر جو رحم کیا ہے، جو کرم کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایک سوال بھی باقی نہ رہ جائے. پھر بھی اگر باقی رہ جائے تو یہاں یہ ریشو میاں جو گھر ہے، جو پہلا والا کمرہ ہے، وہیں رکے ہوئے ہیں اور جتنے دن بھی ہیں خادم ہیں آپ کے. آپ رات کے 1 بجے بھی آئیے، آپ کو حق ہے کہ میرا کاندھا ہلائیے، اسمائی فہم کیجئے. اگر میں اٹھ گیا تو سبحان اللہ جواب مل جائے گا، اور نہیں اٹھ پایا تو لے چلیے گا کہیں. ٹھیک ہے؟ صلوات بر محمد. جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، کوشش کریں اس کو چینج کریں پلیز. آنے والی نسل نو کے لیے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے آپ اپنی دولت کا ضیاع نہ کریں، برباد نہ کریں. انہیں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل پہ خرچ کریں. خدا کے لیے توجہ سنیے. لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہوا تو پہلے شروع ہوتی ہے خسر خسر. کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو ہاں، ورنہ کوئی رشتہ کی کاٹ دے گا تب کھاؤ. پہلے ہوتی خسر. اب جب بیٹھتے ہیں لڑکی کا باپ اور لڑکے کا باپ، تو لڑکی کا باپ بیچارہ خدا اگر بیٹیاں دی ہے تو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا حوصلہ دے گا. سنیے گا سنیے گا کیا عظمت ہے بیٹی کی. رسول نے اٹھ کر بتایا کہ اوقات سمجھو، دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، جلد بازی میں کوئی کام نہ کرنا، سنبھلنا سنبھلنا، قدم پھونک پھونک کے رکھنا. ایک جملہ سن لیجئے، اگر کسی کی بیٹی لا رہے ہو تو پورا گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو بیٹی دے رہے ہو تو پورا گھر دیکھنا. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھ دے. کسی کی آپ بیٹی دے رہے ہیں تو اس کا پورا گھر دیکھیے، پورا گھر کیسا ہے. کسی کی آپ بیٹی لے رہے ہیں تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی بیٹی ہے، عزت ہے جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے. ہم اس کو اپنے طریقے سے، جیسے آپ گاڑی لیتے ہیں موڈیفائی وغیرہ ہوتا ہے، ہو جائے گا. جس کلچر میں جس تہذیب میں آئے گی، اللہ نے پروردگار نے رکھا ہی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ڈھلتی چلی جاتی ہے. یہ اللہ، یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے. تو جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو لڑکی والا چونکہ زمانے میں حالات ایسے ہی ہیں تو وہ بڑا تب کے ٹک ٹک کے ہلکے لہجے پوچھتے ہیں. پہلے سے اگر آپ بتا دیں نہیں، آپ کہیے تو نہ پڑھا جائے گا. یہ ضرورت ہے کہ نہیں اس بات کی؟ جس کو لگتا ہے ضرورت ہے وہ صلوات پڑھے آل محمد کا. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں لڑکی والا بہت آرام سے. آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پہلے سے ہی بتا دیجئے تاکہ بعد میں کچھ مسائل نہ ہو. تو لڑکے والا
اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس. اتنا بڑا کمرہ ہے ہمارے لڑکے کا کہ واشنگ مشین بھی آ جائے, بیڈ بھی آ جائے, فریج بھی آ جائے, کولر بھی آ جائے. آپ کی سماعتوں کو سلام. مانگا کچھ نہیں اور بتا دیا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اتنا بڑا کمرہ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے. معاملہ حالات ہی ایسے ہو گیا اب تک. چلیے اب ہو گیا اب تک. اب اگلا مسئلہ جو دور حاضر میں ضروری ہے, جو کورونا کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں چھوڑ رہا, اب اس پر آ جائیے. اے بھیا بارات کتنی لے کر آئیں یہ بھی بتا دیجیے. 200 300 400. چچا ٹھیک پڑی تھے کہ کہیں غلط سائڈ. ٹھیک ہے نا. کتنی بارات چاہیے؟ 200 500 جتنا لے آ سکتے ہو لے کر آنا. جو ہو سکتا ہے ممکن. اب اگر کھیت بیچنا پڑے بیچ دیں گے, زمین بیچنا پڑے بیچ دیں گے, لون لینا پڑے لون دے دیں گے, قرضہ لینا پڑے لے لیں گے, مگر اپنی عزت کے لیے سب کچھ بھیج دیں گے. آپ بارات جتنی چاہیے لے کر آ جائیے. تو جانتے ہیں یہ لڑکے کا باپ والا کہتا ہے دیکھیے ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہمیں کچھ چاہیے نہیں مگر ایک کنڈیشن ایک شرط ہے. وہ کیا کہا جب بارات لے کر آئیں گے تو عزت دے دیجیے گا. ارے خدا کی قسم بڑا سناٹا ہے. کیا کہتے ہیں ہمیں کچھ چاہیے نہیں مگر ارے بولے نا عزت دے دیجیے گا. کس شریعت کس مذہب کس اسلام نے کہا کہ تم دوسرے کی جوڑی پر عزت کی خیرات مانگو. ولیمے کا کانسیپٹ اسی لیے رکھا تاکہ اپنے مہمانوں کو اپنے دروازے پر کیا اللہ نے نظام عدالت سے کام نہیں لیا؟ یہ کیسی بات کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو, تو کیا عورتوں کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے اللہ کے سامنے؟ دھرنا ہو, پردرشن ہو, جھنڈے بلند ہو. اللہ میاں یہ کون سی بات؟ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم مردوں کے شانہ بچھانا ہے مگر جب تو نے تقسیم کیا, تقسیم کا معاملہ رکھا وراثت میں, تو لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل. یہ میرے پروردگار ہمارے ساتھ تو نے احسان نہیں کیا. کہا احسان کا مسئلہ نہیں ہے, فیوچر دیکھو فیوچر. ارے خدا کے لیے توجہ, مستقبل دیکھو مستقبل. ہمارا نظام عدالت سمجھ میں آ جائے گا اگر مستقبل پر نگاہ رکھو گے, اگر تم بصیرت ہو گے, اگر تم یہاں پر بھی آنکھ رکھتے ہو گے. کچھ لوگ ہوتا ہے جو یہاں آنکھ رکھتے ہیں, خالی یہاں آنکھ نہیں ہوتی, تو سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ
دور تک جو دیکھیں تو مسئلہ کیا ہوا؟ کیا نظام عدالت نہیں ہے؟ لڑکے کا ڈبل آخری فقرہ اور مجلس مکمل، لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا سنگل، کیا یہ نظام عدالت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا تم فیوچر کو دیکھو، مستقبل کو دیکھو، یہ بچے جو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، کل کو یہ بڑے ہوں گے، جب یہ بڑے ہوں گے تو ایک بیٹی ہے جو رخصت ہو کے کسی کے آ جائے گی، یہ جو ایک بیٹا ہے یہ رخصت کر کے کسی کو اپنے گھر لے کر آئے گا، تو جو رخصت ہوگی وہ اپنا ایک لے کر جائے گی، جہاں جائے گی وہاں ڈبل پہلے سے موجود ہے۔ یہ نظام عدالت ہے، جب لڑکی رخصت ہو کر جائے گی اپنا ایک لے کر جائے گی، جس کے پاس جائے گی اس کے پاس ڈبل اور لیڈیز ہے موجود ہے، یہ یہاں لڑکا یہ کسی کو رخصت کر کے اپنے پاس لے کر آئے گا تو یہ ڈبل والا ہے، سنگل اس کے پاس آ جائے گا، 3,000 اب آپ ترازو پہ توڑ کے دیکھیں، اگر کہیں وزن جھکتا ہو تو بتائیے، اب اگر عدالت بہار پائے تو بتائیے، اب اگر پروردگار کی تقسیم سے راضی نہ ہو تو بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نظام عدالت میں جو حق بیٹیوں کی رداؤں کے چھن جانے پر آنسو بہانے والی، کیا تم جب اپنے یہاں چلتی تھی تو سر پر ردا ہوتی تھی کہ نہیں؟ ہماری تو ردائیں چھینی گئی۔ ردا ہوتے ہوئے بھی اگر تمہارے سر پر ردا نہیں ہے تو بتاؤ کس نے تمہاری ردا کو چھینا؟ اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وقت مصائب آ گیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اے مومنین گوری خالصہ، بہت دنوں تک یاد رہے گا کہ ادھر حسین کا نام لیا جاتا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے تھے۔ اللہ، ہاں غالب اعزا ایک شہزادی ہے، شہزادی۔ اللہ اللہ، آپ پردے کا خیال دیکھیں، کتنا خیال ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات نے کل آخری مجلس ہے اور اس کے بعد روانگی ہو جائے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مصائب کے دو چار جو جملے ہیں وہ جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شہزادی فقط قبول فرما لے اور شہزادی فقط راضی ہو جائے۔ کیا پردے کا اہتمام ہوتا تھا؟ روایت میں ہے، روایت میں کہ نماز صبح کے بعد جب مولا کائنات نے تخت خلافت کو کوفے میں منتقل کر دیا، مدینے سے کوفے میں منتقل کر دیا، اور امام حسن، امام حسین اور بنی ہاشم کے لوگوں سے کہا کوفے چلے آؤ، اور جب یہ پورا قافلہ کوفے کی سرحد پر پہنچتا ہے تو صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ امام حسن نے خط لکھا، بابا ہم سرحد پر آ گئے ہیں، اے بابا کیا ہم کوفے میں داخل ہو جائیں؟ مولا کائنات نے جواب دیا، ہے میرے لال حسن، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرو، رات کی تاریکی کا انتظار کرو، اے میرے لال، جب نصف شب آ جائے زینب کو لے کر کوفے میں آنا۔ اللہ اللہ، ارے سن 40 ہجری سے پہلے ایسے حالات، ارے سن 61 ہجری کے بعد یہی کوفے کی شہزادی، بازار کوفہ، دربار کوفہ، رضا سر میں۔ لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ صبر کی اس عظیم جگہ اور پہاڑ کا نام ہے اللہ اپنے بھائی کے مقصد کو جلا بخشنے کے لیے زینب بے ردا درباروں میں جا رہی ہے، بے ردا بازاروں میں جا رہی ہے اللہ، مگر دو جگہ ایسی ہیں جہاں زینب بہت تڑپ گئی۔ سنو دربار میں وہ دو جگہ کیسی ہے؟
خاندان میں یہ جوان کیسے بچ گیا، اسے یہی پر قتل کر دو۔ روایت کہتی ہے بی بی زینب آگے بڑھتی ہے، اے میرے لال سید سجاد میں تجھے قتل نہ ہونے دوں گی۔ روایت کہتی ہے مولا سید سجاد کے سامنے سپر بن کے کھڑے ہو گئے۔ یزید نے کہا اس بی بی اس عورت کو بھی قتل کر دو۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی فضا آگے بڑھی، کہا اے یزید ارے جب تک یہ کلیل زندہ ہے زینب قتل ہوگی۔ تو یزید نے کہا اے حبش کے غلاموں آگے بڑھو، اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا بتانے کا۔ اور حبش کے غلاموں ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شہزادی جس کا نام میمونہ ہے، ایک بتا حبش کا مولوانا کے بعد ہماری شہزادی کا نام دربار میں نہ لینا۔ فضا نے کہا میں تمہاری شہزادی میمونہ ہوں۔ ایک مرتبہ دربار یزید کی طرف گر گئے، اور یزید ہماری شہزادی دربار میں بھیجا۔ زینب نے فوراً کرو کیا، اے بھیا فضا فضا کی حمایت کرنے والے موجود، ہائے رے زینب اتنی غریب۔ دو چار جملے میں چاہتا ہوں آپ کے لیے یاد ہو جائے۔ زینب طلب کرنا رہی، مگر زینب دربار شام میں فرات کا رخ کر کے طلب کر رہی ہے۔ دوسری منزل جانتے ہو ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، ہر جگہ یہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جب اہل حرم پلٹ کر مدینے میں آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے جناب عبداللہ مولا سید سجاد کے پاس ہے، آن کر کہتے ہیں جب سے تمہاری پھوپھی آئی ہے ابھی تک غریب خانے میں نہیں آئی۔ اے سید سجاد میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پھوپھی شہزادی زینب ارے غریب خانے کو زینت بخش دے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد پھوپھی اماں پھوپھا عبداللہ آئے تھے، وہ گھر کی طرف بلا کر گئے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے، جو کتابوں میں ملتا ہے، جناب عبداللہ اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر، اپنے امور سے فارغ ہو کر جب گھر کی دہلیز کے قریب پہنچے تو دیکھا کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے۔ سادات کا مجمع ہے، ارے قیامت کا جمعہ ہے، ایک ضعیفہ دروازے میں بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا اے ضعیفہ آپ کون ہیں جو میرے دروازے پر ردا کو اتار دیا؟ اے عبداللہ کلیجے کی طاقت ہے، چلنا سنیے گا۔ ابھی زینب دل کھول کے نہیں روئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، سفید چادر سرخ ہو گئی ہے۔ عبداللہ پہچان نہیں پائے، کمر جھکی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ایک مرتبہ اس کمرے میں پہنچی جہاں دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے تھے، اور محمد یاد آئے، اپنی اجڑی ہوئی گود یاد آ گئی۔ کربلا کا رخ کیا، اے میرے لال اور محمد۔ سایہ